اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الحدید، آیت نمبر 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت رکھی، والکتاب اور کتاب۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، پھر ان میں سے کچھ سیدھے رستے پر ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے زیادہ نافرمان ہیں۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر پے در پے اپنے رسول بھیجے۔ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور انہیں انجیل عطا کی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے ان کی پیروی کی رکھ دیا، رأفةً ورحمہ، نرمی اور مہربانی کو۔ ورہبانیۃ، اور جو رہبانیت ہے، ابتدعوها، انہوں نے اس کو خود ایجاد کیا۔ ما كتبناها علیہم، یہ ہم نے ان پر نہیں لکھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ فما رعوها حق رعایتها، پھر انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جیسے اس کا خیال رکھنے کا حق تھا۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے ان کا اجر دے دیا۔ وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ اس سے قبل ہم نے جناب نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت پڑھی ہے، تو اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا کہ ان کے بعد جو انبیاء کرام علیہ السلام آئے تھے وہ انہی کی اولادوں میں سے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان پر بہت کرم فرمایا۔ ان کی اولادوں سے اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا، لیکن زیادہ تر لوگ ان کی اولادوں سے آگے وہ نافرمان ہی پیدا ہوئے۔ ان کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، اور آخر میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ بنو اسرائیل کے جو پیغمبر ہیں ان میں سے آخری پیغمبر ان کے جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ان کو انجیل عطا کی۔ خاص چیز اللہ رب العزت نے جو یہاں ذکر فرمائی وہ کیا ہے کہ عیسیٰ کے ماننے والے جو لوگ تھے ان کے دلوں کے اندر نرمی اور مہربانی اللہ نے رکھی تھی۔ اصل میں یہود جو تھے یہ بہت سرکش اور بہت زیادہ سخت دل لوگ تھے، تو اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ کو جب بھیجا تو انہیں جو انجیل عطا کی گئی اس میں نئی شریعت تو نہیں تھی، اس میں تورات پر عمل کرنے کی ہدایات تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات اور نرمی، شفقت، محبت، اس طرح کی چیزیں بہرحال زیادہ تھیں تاکہ یہ لوگ ان کے دل نرم ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف زیادہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو۔ اب کچھ لوگوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی اور حق ادا کر دیا، لیکن بعض لوگ ایسے پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے رہبانیت اختیار کر لی۔ رہبانیت کا مطلب کیا ہے؟ الگ سے اپنی کوئی کٹیا بنائی اور وہاں عبادت شروع کر دی، ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ تو یہ جو رہبانیت ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو ہم نے ان پر لکھی نہیں تھی، ہم نے کہا ہی نہیں تھا رہبانیت اختیار کرو، یہ تو خود ہی اختیار کی انہوں نے۔ آج بھی اہل اسلام بعض رہبانیت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ ایسے ہیں جو گوشت نہیں کھاتے کہ بہت قیمتی ہے میں نہیں کھاؤں گا، اسی طرح بعض لوگ بہت قیمتی لباس پہننے سے گریز کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا دنیا کے ساتھ ہی تعلق ہے، آخرت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو بسا اوقات کی چیزیں اختیار کرنا لیکن کبھی کبھار انہیں قبول کر لینا۔ پیغمبر علیہ السلام جس طرح وہ عبداللہ ابن عباس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے بڑا خوبصورت لباس پہنا ہے، تو انہوں نے کہا تمہارا یہ اعتراض بیجا ہے کیونکہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا ایک بار آپ نے بہت ہی خوبصورت کپڑا پہنا تھا۔ تو یہ رہبانیت ہے کہ آدمی کسی طرح کی نعمت حاصل ہی نہ کرے اور کہے کہ یہ نعمتیں میں نہیں لوں گا، جنت میں جا کے نعمتیں لوں گا، ایسا نہیں، بلکہ دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام تو ہمیں دعا سکھاتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ اللہ دنیا بھی اچھی کر دے،
وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت بھی اچھی کر دے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ یہ تو دعائی بڑی شاندار۔ بہرحال بعض صحابہ کرام نے بھی رہبانیت کا رستہ اختیار کرنا چاہا، جس طرح کہ عثمان بن مظعون تھے، اسی طرح وہ 3 صحابی جو نبی علیہ السلام کے گھر آئے، آپ کی بات وغیرہ کے بارے پوچھا۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن چونکہ علم نہیں تھا تو عیسائیوں کو دیکھا تھا، وہ رہبانیت اختیار شروع کی۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کی سخت تردید فرمائی اور کہا کہ میرا طریقہ یہ نہیں ہے، لہذا میرے طریقے پر عمل کیا جائے گا تو نجات ملے گی۔ وہ آپ نے اصلاح فرمائی اپنے صحابہ کرام کی۔ تو یہاں سے بھی یہ بات معلوم ہوئی، رہبانیت اللہ نے عیسائیت میں بھی نہیں رکھی تھی، وہاں بھی لوگوں نے خود ہی اختیار کر لی، جس طرح آج مسلمانوں میں بعض لوگوں نے رہبانیت اختیار کی ہوئی ہے۔ یہ صوفیزم، رہبانیت وغیرہ وغیرہ، دین اسلام کے ساتھ ان چیزوں کا دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ صوفی الگ دین ہے، اسی طرح رہبانیت الگ دین۔ صوفی ازم کا دین اسلام سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہاں کتاب اللہ، سنت رسول، اس کی پابندی ہے۔ اس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کئی لوگوں نے جہاد کا انکار کر دیا۔ یہ رہبانی جو لوگ تھے انہوں نے بھی جہاد کا انکار کیا کہ کسی کا خون بہانا یہ کون سا دین ہے، لہذا الگ تھلگ ہو کر عبادت کرو۔ تو آج بھی کئی مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ تلوار اٹھانا یہ تو کوئی نعوذ باللہ دہشت گردوں کا کام ہے، ہمارا کام مصلی بچھا کے اللہ اللہ کرنا ہے اور تسبیح پھیرنا ہے، یہ دین ہے۔ ایسا دین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔